बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां हैं पाकिस्तान में, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि उनका दर्जा काफ़ी हाई है। और आसिफ अली जरदारी के जो आज ही का बयान है, वो उसने इसमें मज़ीद क्यूरियोसिटी डाल दी है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में बड़ी क्रूशल और नाजुक मोड़ इख्तियार कर लेगी। इसके अलावा तहरीक चलाने यानी PDM की तहरीक चलाने के तरीक़ाकार पर भी PDM में इख्तिलाफ़ात देखने में आए हैं और अब लग रहा है कि हुकूमत गिराने की जो मंजिल है PDM की, वो दूर है। इसकी वजूहात क्या हैं? आसिफ अली जरदारी के बयान के पीछे आखिर क्या राज है? क्या वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्होंने आने वाले दिनों को पाकिस्तान की सियासत के लिए क्रूशल और नाजुक करार दिया है? इसके अलावा ये भी सवाल है कि आखिर 31 जनवरी के बाद क्या होगा अगर PDM में तकसीम मौजूद है तो। इसके अलावा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना और नवाज शरीफ जो हैं वो उनको कुछ ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। वो ममालिक कौन से हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब को कहाँ से डिक्टेशन मिल रही है और क्यों अस्करी जो क़यादत है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके कान खड़े हो गए हैं नवाज शरीफ की एक्टिविटीज़ पर। इन सब पर मैं बात करूँगी अपने इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेटेड रहें। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो इन तमाम सवालात के 1 बाय 1 जवाब दूं। मैं आपको ये बताती जाऊं कि पाकिस्तान की जो तहरीक है उसमें अपोजिशनों का जो इत्तेहाद है, अलायंस ऑफ अपोजिशन है, वो कोई नई बात नहीं है। बहुत से मौक़ों पर हमने ये देखा कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है अगर कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा के साथ आता है तो उसने हुकूमत को गिराने में काम किया भी है। लाइक जैसे 1960 में अयूब खान की हुकूमत को अपोजिशन ने मजबूर किया अयूब खान को घर भेजने पर, इस्तीफ़ा देने पर, और इस तरह से उनकी हुकूमत गई। लेकिन हमने ये देखा कि यही अपोजिशन उस वक्त बहुत कामयाब नहीं हो सकी जब वो ज़ियाउल हक को हटाना चाहती थी 1980 में। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट भी अपोजिशन का एक अलायंस बना था 1977 में, जिसको के रिजल्ट में जो है वो मिलिट्री कूप हुआ और ज़ियाउल हक साहब की जो है वो हुकूमत वो पावर में आए। इस वक्त की जो अपोजिशन है और इस वक्त की जो हुकूमत है उसका सिनेरियो कैसे डिफरेंट है। इस वक्त की जो हुकूमत है वो PTI की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, और इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी फौजी अस्करी क़यादत है, आप कह सकते हैं कि दोनों एक पेज पर हैं। सो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड पाकिस्तान को लेकर हर महाज पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपोजिशन के लिए के अलायंस के लिए बहुत मुश्किल और ये कठिन गोल है हुकूमत को गिराना। इस तरीके से एहतजाज, धरनों, मार्च से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उनको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दरारें डालने की ज़रूरत है ताकि कमर जावेद बाजवा को जो है वो इमरान खान के साथ देने से रोका जा सके। सो ये चीज़ डालना, इस चीज़ को गेन करना अपोजिशन के लिए जो है वो बड़ा ही मुश्किल टास्क है। और देखा जाए तो पब्लिक की भी कुव्वत कोई उनके साथ खातिर ख्वाह नहीं है। इसके बावजूद PDM के हौसले बड़े बुलंद हैं। उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है वो हुकूमत को घर भेजेगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हालात बड़े नाजुक मोड़ इख्तियार करने जा रहे हैं, हुकूमत को घर भेजना ही होगा। अब ये है कि 31 जनवरी हुकूमत ने कहा, अपोजिशन है, हम देखा कि सितंबर में ये अपोजिशन फॉर्म हुआ, ये इत्तेहाद बना PDM के नाम से। 11 जमातों ने इसमें की शमूलियत है और इन अपने मंशूर के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों में ये लोग जलसे जुलूस और रैलियां कर चुके हैं, तकारीर हो चुकी हैं। अपने बयानिए को हर पार्टी ने कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की है। अब जो है उनका जो आखिरी हरबा था कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद में आके धरना देना है, यानी कि हुकूमती मशीनरी को जैम करने की कोशिश करनी है, एक आखिरी तुर्क का पत्ता खेलना है ताकि डू या डाई वाली कोई सिचुएशन हो सके। सो वो की डेट पहले 31 दिसंबर थी, अब 31 जनवरी है। 31 जनवरी के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जो सबके ही जहनों में है। लेकिन 31 जनवरी से पहले अभी जो कुछ हो रहा है वो जो है वो मैं सिनेरियो आपके सामने रखूंगी। हुकूमत ने जनाब अपोजिशन को खुली छूट और आप कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने कह दिया है PDM आए, जल्द से जुलूस करे और डेट दे, हम उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करने को तैयार हैं।
سو یہ حکومت کی طرف سے تو کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنا کر دیا ہے. حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے جناب، اور حکومت کانفیڈنٹ ہونے کے پیچھے بھی ریزنز ہیں، اور وہ آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم میں. پی ڈی ایم میں اس وقت دو گروپس جو نظر آ رہے ہیں، وہ خبروں میں اپنے الگ الگ نیریٹو لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ مریم نواز، مولانا نواز شریف، اشرف صاحب ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے، یعنی بلاول بھٹو ہیں اور زرداری صاحب ہیں. یہ دو الگ الگ لوگ ہیں لیکن اتحاد ایک ہی ہے، مطلب دو الگ پارٹیز ہیں. دونوں الگ پارٹیز الگ نیریٹو لے کر جا رہی ہیں. ان کے الگ نیریٹو کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کیسے حکومت کو گرا سکتے ہیں، یہ سب سے جو ہے وہ بڑا سوال ہے. نون لیگ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے نواز شریف کے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ ایک خاص ہڈن ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ان کو وہ جو باہر سے انسٹرکشنز دیتے ہیں، مریم نواز اور مولانا صاحب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ان سب سے آگاہ ضرور ہے، ہڈن ایجنڈے سے، اس لیے وہ اپنا سٹانس ڈفرنٹ لے کر چل رہی ہے. ان کی اپنا موقف ہے، ان کے موقف کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو ان کے موقف پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب ان سے ہٹ کے، یعنی نون لیگ سے ہٹ کر کیا کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مذہبی کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں احتجاج کو. آپ نے دیکھا ختم نبوت کی ریلی، اسرائیل نامنظور کی ریلی نکالی گئی. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مدارس کے خلاف کام ہونے والا ہے، یعنی وہ مذہبی سینٹیمنٹس کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو مزید اپنے ساتھ پل کرنے کے لیے، مطلب ان کی کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے، ان کی سمپیتھیز لینے کے لیے. کہ مذہب ہمیشہ سے بڑا سینسٹیو ٹریگر رہا ہے ہماری عوام کا. اس کو آپ ٹریگر کریں تو فوراً آپ کو رسپانس کرتا ہے. تو مولانا صاحب اس ایکٹیویٹی میں ہیں، اور اس ایکٹیویٹی میں وہ اکیلے نہیں ہیں جناب، ان کے پیچھے سپورٹرز ہیں. جی ہاں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے بھی اس چیز پہ اب غور و خوض کرنا شروع کر دیا ہے. قمر جاوید باجوہ آئی ایس آئی کے آفس گئے، ہیڈ آفس گئے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. تو پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں ان پہ بریفلی جو ہے وہ پریس ریلیز نکالی گئی ہے، ان پہ کنسرن ظاہر کیے گئے ہیں. ان ریلیز کو، ان دینی جو کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب، اور ان پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، یہ ساری معلومات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت موجود ہیں. اب اگر ہم اس کو جوڑیں کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کی سیپریٹ ایکٹیویٹیز ہیں اپارٹ فرام نواز شریف. جی ہاں، نواز شریف کے ساتھ تو وہ ان کی ڈکٹیشن لے ہی رہے ہیں، جن کو وہ مریم بی بی مل کر امپلیمنٹ کر رہی ہیں. لندن میں ہونے والے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ غیر ملکیوں کے ملاقات اور غیر ملکی شخصیات کی ملاقات میں بہت فریکوینٹلی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. یہ ایسی ہی اطلاعات ہیں، ایسی ہی خبریں ہیں ود پروف کہ بہت سے ہمارے ایسے مسلم ممالک ہیں، وہ مسلم ممالک جن کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی ہائی اتھارٹیز، ان کے سفارت کار مسلسل نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہاں پر بھی نواز شریف صاحب فارغ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جوڑ توڑ کرنے میں مصروف ہیں. اس کی انفارمیشن ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس موجود ہے. اب بیرونی عناصر بھی یہ چاہتے ہیں، اس حکومت کے اگینسٹ ہیں، تو وہ ایک طرح سے طاقت بن چکے ہیں نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی حکومت کو ایٹ اینی کاسٹ گرانا چاہتے ہیں. چاہے اس کے نتیجے میں نئے انتخابات ہوں، چاہے اس کے نتیجے میں مارشل لا لگ جائے پاکستان میں، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان بیرونی طاقتوں سے، ان ساری سازش کے ذریعے وہ دوبارہ سے اقتدار انہی کی جھولی میں آ کے گرے گا. اور اس ساری گیم پلان سے پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہے. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ موقف رکھتی ہے، جو کہ نون لیگ اس سے ایگری نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ موقف رکھتی ہے کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے تو ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے ان کو گرایا جائے، پارلیمنٹ کو نہ چھیڑا جائے، پارلیمنٹ کا سیٹ اپ ایسے ہی رہے، اور صرف خان صاحب کو ہٹایا جائے. اور اس کے چکر میں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے، ہڈن ایجنڈا، اور جو نواز شریف صاحب کو برطانیہ میں بیٹھ کر برطانوی حکومت، امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کی سپورٹ اس وقت مل رہی ہے،
وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر مارشل لا بھی لگ جائے، اگر نئے انتخابات بھی ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اقتدار شریف فیملی کو ملے گا، تو ان کے حصے میں کیا آئے گا، وہ اس کا حصہ کیوں بنے۔ دوسری جانب جو مولانا ہے، مولانا فضل الرحمان، وہ جو مذہبی کور کرنے پہ کھیل رہے ہیں، مذہبی پچ پر کھیل رہے ہیں، اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں پیپلز پارٹی بائیں بازو کی جماعت ہے، لبرل جماعت ہے، وہ مذہبی کور کو استعمال کرنا بھی اس کے میں نہیں ہے۔ سو یہ تو ایک دونوں کا الگ الگ موقف ہے، وہ جانتے ہیں۔ اس لیے بلاول صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کر ان ہاؤس بیٹھ کر عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات کی۔ ہٹانا وہ بھی عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے طریقہ ڈفرینٹ ہے۔ وہ اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ حکومت جائے، چاہے مارشل لا لگ جائے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سندھ میں بھی اپنی حکومت انجوائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سینٹ میں بھی ان کو میجورٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آلریڈی ہے بھی اور آگے بھی ملنے کے چانسز ہیں۔ سو وہ ابھی بھی جو گین ان کو ملا ہوا ہے اچھا خاصا ہے، اور آگے بھی وہ اس کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں، وہ کوئی مس ایڈونچر نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہی دو الگ الگ موقف اس وقت پی ڈی ایم میں تقسیم کا سبب ہے کہ وہ چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ لانگ مارچ دھرنا نہ کیا جائے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ دھرنا اور لانگ مارچ سے ہی حکومت کو گرایا جائے۔ وہ عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہتے، یہ عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ان دو الگ الگ موقف کے ساتھ اور اب پی ڈی ایم 31 جنوری کے بعد کیا کرے گی، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بہت جلد ہم لوگوں کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے پیچھے کہ نواز شریف صاحب کن کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، وہ کون سی پالیسیز ہیں جن کو وہ یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیسے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت اچھے سے آگاہ ہے، اور ہمیں یہ پتا، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کون ان سے کیا مل رہا ہے، اسی لیے وہ برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو ہالٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اب ان کے ساتھ ایک سرد مہری کسی کیفیت بھی پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن کے موڈ کو بھی کڑی نظر ہے یا گہری نظر ہے کہ وہ کیسے بدلتا ہے، جبکہ واشنگٹن کو افغان امن میں پاکستان کی حمایت درکار ہے، تو آئی تھنک سو وہ کوئی خاص نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور کیا نتیجہ لے کر آتے ہیں، لیکن فی الحال لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عسکری قوتیں اس حکومت کے ساتھ ایک سیم پیج پر ہیں، خارجہ محاذ پہ بھی، اندرونی محاذ پر بھی، اور ہر طرح کے محاذ پر بھی۔ سو پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور اس کی تقسیم اس کو مزید ڈیفیکلٹ بنا رہی ہے۔ میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔